السلام علیکم. سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس کے سلسلے میں آج ہم سیکنڈ ماڈیول شروع کریں گے. اس سے پہلے ہم نے فرسٹ ماڈیول میں اوور ویو آف پروجیکٹ مینجمنٹ ڈسکس کیا تھا. اس ماڈیول کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں جو کنسیپٹس ہوتے ہیں ان کو آپ بہتر انداز میں سمجھ سکیں. آج کا سیشن جو ہے یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹل کے سلسلے میں ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹلز آر ناٹ نیو فار یو. سافٹ ویئر انجینئرنگ کورس, ڈیٹا بیس مینجمنٹ اینڈ مینی ادر سملر کورسز یو ہیو آلریڈی کورڈ ویئر دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کنسیپٹس آر ڈسکسڈ. لیکن اس ماڈیول میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹلز میں پروجیکٹ مینیجر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. اینڈ آف کورس if you are going to execute a project, if you are asked to implement a software project, you must be familiar with all the concepts related to the software project management. So it's not a repetition of what you have learned before. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آنے والے لیکچر سیشنز میں جب بھی ہم کسی کنسیپٹ کی بات کریں گے بنیادی طور پر ایک ریفرنس ہے. I am not going to discuss the details for the topics which we have already covered. However, wherever it is necessary, I am going to illustrate the concepts. I shall try to give you the definitions, and wherever it is required, some examples will be quoted or some references will be made. تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹل کے سلسلے میں ہم بنیادی طور پہ 3 باتوں کو ڈسکس کریں گے. دا فرسٹ از دا مینجمنٹ فنڈامنٹل, اینڈ ڈونٹ کنفیوز اٹ ود دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ مینجمنٹ فنڈامنٹلس. پچھلے ماڈیول میں ہم نے جنرل کنسیپٹس کی بات کی تھی. اب ہم اسپیسیفکلی پروجیکٹ مینجمنٹ فنڈامنٹلس کی بات کریں گے فرام سافٹ ویئر انجینئرنگ پروجیکٹ پوائنٹ آف ویو. تو دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان ڈیٹیل. سیکنڈ, ٹیکنیکل فنڈامنٹلس. یہ بنیادی طور پہ وہ کنسیپٹس ہوں گے جو آپ کسی بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ذہن میں رکھیں گے. یہ ہم اتنی زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کریں گے, because I am sure and I know that you have already learned a lot about the technicalities involved in developing a software engineering project. ہاں, تیسرا کنسیپٹ یا ٹاپک جو ہوگا that is the quality assurance fundamental. اس کے اوپر ہم زیادہ تفصیل سے بات کریں گے, اور ان فیکٹ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ پروجیکٹ کے سلسلے میں کوالٹی کا معیار, کوالٹی کی ایکسیپٹینس وہ آپ اپنے طور پہ ڈٹرمن نہیں کرتے. یہ کسٹمر کلائنٹ کی ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کے پرویو میں آتا ہے کہ ہاؤ یور پروجیکٹ از بینگ کنسیڈرڈ ایز اے کوالٹی پروجیکٹ. بفور وی پروسیڈ فار دا ڈیٹیلڈ ڈسکشنز, آئی ووڈ لائک یو ٹو جسٹ کنسنٹریٹ آن briefly about the software evolution. As a computer scientist or a software engineer, I am sure you must be familiar that software development has evolved during 60s, 80s, 90s and currently in 2000s in a distinct way. For example, in the early days of 60s, it was a customized software development. Most of the time, software used to be developed in-house. For that purpose, software specialists, engineers, and the experts were hired by the organizations. اور یہ وہ وقت ہے جب computing processing was a domain of the large corporates. ڈیفینس میں استعمال ہوتا تھا, انڈسٹریل ریسرچ میں استعمال ہوتا تھا, اور the big corporates used to do that. Then mid 60s سے 80s کا پیریڈ جب آیا تو اس میں ود دا انٹروڈکشن آف نیو ٹیکنالوجیز اینڈ دا ہارڈ ویئر اینڈ دا ایزی ایکسیس بائی اسمال آرگنائزیشن, اسمال فرمز, ملٹی ٹاسکنگ کا کنسیپٹ وہاں پہ آ گیا. شروع میں بیچ پروسیسنگ تھا. آئی ایم شیور یو آر فیملیئر ود دیٹ وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ملٹی ٹاسکنگ نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ ایک وقت میں ڈفرینٹ کام تھرو دا اویلیبل ہارڈ ویئر اینڈ دا ڈفرینٹ سافٹ ویئر وہ پاسبل ہوا. اور اسی زمانے میں ریئل ٹائم پروگرامنگ کا کنسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گیا. دین 80s کا جو پیریڈ ہے اس میں آئے تو 80s کے پیریڈ میں اف یو لک کیئرفلی
تو مائکرو پروسیسر کا کنسیپٹ اور 80s اور 90s کا پیریڈ، اینڈ دیٹ از دا پیریڈ ویئر پی سی واز انٹروڈیوسڈ. تو مائکرو پروسیسر ٹیکنالوجیز، ان سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹس، یہ وہ پروجیکٹس ہے جس میں اس کی ضرورت پیش آئی. نیٹورک کمپیوٹنگ جو ہے دیٹ بیکمز مور پاپولر ان دیٹ ایریا. اینڈ کرنٹلی ناؤ وی آر in an era of, you are familiar with internet, object oriented programming. تو یہ ایولیوشن جو اسٹارٹ ہوا 60s سے 50s سے اور اٹس کیپ آن موونگ اہیڈ. آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس چینج کو، اس ایولیوشن کو ذہن میں رکھنا ہے. دیٹ مینس اینی تھنگ یو پروڈیوس، اینی پروجیکٹ یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ فار ایگزیکیوشن، یو مسٹ تھنک اہیڈ. کیونکہ ٹیکنالوجی کے چینج، اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ، یوزر کی ریکوائرمنٹ ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ دا اویلیبلٹی آف ہارڈ ویئر اینڈ ٹیکنیکل ریسورسز امپروو ہوتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے. تو دیٹ واز اے کوئک اوور ویو آف سافٹ ویئر ایولیوشنس. تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اب آپ جو دوسرے امپارٹنٹ اسپیکٹ دیکھیں گے اور جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس وقت میں صرف آپ کو اس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اینڈ دیٹ از دا پروجیکٹ فیزز. ایز اے پروجیکٹ مینیجر 3 چیزیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ، regardless of the fact whether project is small in value or the complex in nature, it has to be divided into different phases, and every phase must give you some deliverable. Deliverable should be very clear, and lastly, all these phases should be combined to make a project life cycle. تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو پروجیکٹ لائف سائیکل، ڈیلیوریبلس، فیزز، ان کی سیکوینس، ان کا سائز، ان کی کمپلیکسٹی ڈٹرمن کرنا ہے اور گیج کرنا ہے. اسی سلسلے میں اگر آپ ریکال کریں، ڈیورنگ اینی ڈیولپمنٹ سائیکلس، ایک سمبولک اگر ہم ایک ایگزامپل لیں تو کوئی بھی پروجیکٹ ہو، جنرلی اسپیکنگ کچھ کور پروجیکٹ فیزز ہیں جو کہ ہر پروجیکٹس میں انوالو ہوتے ہیں. ویری کوئکلی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکرائب دیز. ڈیٹیلز میں اوائڈ کروں گا کیونکہ ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. پہلا اسٹیپ تو آ جاتا ہے سافٹ ویئر کنسیپٹ. ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ انڈرسٹینڈ یہ جو سافٹ ویئر پروجیکٹس ہے، واٹ از دا کنسیپٹ بیہائنڈ دیٹ، واٹ اٹ از فار. اس کو سمجھنے کے بعد پھر آپ ریکوائرمنٹ انالیسس پہ جاتے ہیں. ریکوائرمنٹ انالیسس بنیادی طور پہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ، کلائنٹ کی پریفرنس اینڈ آبجیکٹیوٹی آف دا پروجیکٹ ایز اے ہول وہ وہاں پہ ڈٹرمن ہوتا ہے. تو ریکوائرمنٹ انالیسس کو پروجیکٹ مینیجر کی حیثیت سے آپ کو باریک بینی سے جو ہے نا چیک کرنا ہوگا. یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ اینی فیزیبلٹی اسٹڈی اور اینی ورک ڈن ٹو اسیس دا یوزر ریکوائرمنٹ شوڈ ہیو بین ڈن ان اے پروفیشنل وے. تو یہیں سے ڈٹرمن ہوگی پروجیکٹ کا سائز، اس کا ڈٹرمنیشن ہوگا پروجیکٹ کے سائز کا، کمپلیکسٹی کا، اینڈ دا ریکوائرمنٹ فار ادر ریسورسز ٹو بی put into that development process. After determining what is the user requirement, next step is the architecture design. Okay, مان لیا کہ آپ کے پاس ایک ٹیم موجود ہے جو کہ آرکیٹیکچر ڈیزائن کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اٹس ایبسلیوٹلی اسینشیل فار یو ٹو انڈرسٹینڈ دا آرکیٹیکچر ڈیزائنس وچ یو آر گوئنگ ٹو سپروائز. یہ صرف ان پروفیشنل ایکسپرٹس پہ ہی نہیں چھوڑ دینا. ایک اچھے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر کی پہچان یہ ہے کہ ہی اور شی مسٹ بی فلی اویئر آف دا ٹیکنالوجی، آف دا ریکوائرمنٹ، آف دا ڈیزائن وچ ہی اور شی از گوئنگ ٹو مینیج اراؤنڈ. آرکیٹیکچر ڈیزائن کو ریویو کرنے کے بعد، فائنل کرنے کے بعد جو کور ایریا دوسرا آتا ہے دیٹ از ڈیٹیل ڈیزائن. اب یہ ڈیٹیل ڈیزائن کی اسٹیج ہے جہاں پہ آ کے کوڈنگ، ڈیبگنگ، روٹین رائٹنگ اور آل دی سب روٹین رائٹنگ ول بی ڈن. جو لوگ انوالو ہوتے ہیں کوڈنگ میں، ڈیبگنگ میں، پروگرام رائٹنگز میں، جنرلی ان کو اوور آل کنسیپٹس، یوزر ریکوائرمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا. انہیں تو ایک اسپیسیفک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو کوڈ، یو ہیو ٹو رائٹ اے پروگرام ٹو جنریٹ دس انٹرمیڈیٹ اور فائنل پروڈکٹ اراؤنڈ. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے آرکیٹیکچر ڈیزائن جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے نا سمجھا جائے اور اس کو آگے پاس آن کیا جائے جنہوں نے کوڈنگ کرنی ہے.
اینڈ دیٹ از ویری کریٹیکل فیز آف دا انٹائر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. اور لاسٹلی اس کے بعد وٹ ایور ہیز بین ڈیولپڈ دیر از اندر سیٹ آف پروفیشنل ان دا ٹیم جو کہ ٹیسٹنگ, ڈیبگنگ اور ٹیوننگ, کسٹمائزیشنس, مائگریشنس, ان چیزوں کے بارے میں وہ ڈسکس کرتے ہیں. جو مائگریشن میں ہے بنیادی طور پہ ٹیسٹنگ اینڈ مائگریشن کین بی ڈن سائملٹینیسلی اور دیز تھنگ کین بی ڈن سیپریٹلی. یہ پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی ہے, یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے, انوائرمنٹ ہے, آرگنائزیشن کی اوور آل پالیسی ہے, وہ اس کو کیسے ڈٹرمن کریں گے. اور لاسٹلی وٹ ایور ہیز بین ڈیولپڈ اٹ مسٹ بی مینٹینڈ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی انشورڈ دیٹ وٹ ایور ڈیولپمنٹ ہیز بین میڈ, دا پروڈکٹ ہیز بین پروڈیوسڈ, دیٹ شوڈ بی پٹ ان ٹو یوز. تو یہ جو کور ایریاز ہیں ایز اے پروجیکٹ مینیجر ڈیورنگ ان کے فیزز کو آپ کو چیک کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو پروجیکٹ ایگزیکیوشن فنڈامنٹلس کو پروجیکٹ مینیجر کے کنسیپٹ سے. ابھی جو ہم نے بات کی تھی وہ ڈیزائن کور ایریاز کی بات کی تھی, بٹ ایز اے پروجیکٹ مینیجر فرسٹ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا ریکوائرمنٹ انالیسس ہیز بین ڈن ان اے پروفیشنل وے, اینڈ دین دا ڈیزائن شوڈ بی properly checked, verified, and then construction part should be elaborated well. Quality assurance کا ایلیمنٹ کہاں پہ آنا چاہیے؟ should it be in the middle, at the end, or it has to be tested whenever different routines or sub programs or different phases are being completed. اس کو ڈٹرمن کرنا ہے. اور لاسٹلی ڈپلائمنٹ اسٹریٹجیز جو ہے وہ آپ کو ورک آؤٹ کرنی ہوگی. یہ جتنا بھی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو ٹریک ڈاؤن دا ایکٹیویٹیز پروگرس. تو ٹریکنگ میں جنرلی وی ٹیک ٹو تھنگس, ون از دا مینجمنٹ لیول ٹریکنگ اینڈ سیکنڈ از دا ٹیکنیکل لیول ٹریننگ. مینجمنٹ لیول میں بنیادی طور پہ آپ ایک ٹاسک لسٹ تیار کرتے ہیں, تو ایز اے مینیجر یو ہیو ٹو انشور کہ آل دا ٹاسک آر بینگ پرفارمڈ, بینگ کمپلیٹڈ ان اے ٹائملی فیشن اینڈ ایز پر دا ریکوائرمنٹ. اگر پروجیکٹ بہت بڑا ہے, کمپلیکس ہے, a lot of people are involved, تو نیچرلی وہ ٹاسک لسٹ بھی بہت لمبی ہوگی. اف دا ٹاسک لسٹ از ٹو لارج, اب اس کو پرائرٹائز بھی کرنا پڑے گا, اس کی فردر ڈویژن بھی کرنی پڑے گی. تو یہ بہت کریٹیکل ہے کہ ٹاسک لسٹ مسٹ بی مینٹینڈ پراپرلی اینڈ اکارڈنگ ٹو دا ٹاسک لسٹ پروگرس رپورٹ مسٹ بی ٹریکڈ ان اکارڈنس ود دا پروگرام ریکوائرمنٹ. اسٹیٹس میٹنگ اینڈ رپورٹنگ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی بھی پروجیکٹ ڈپلائی ہو جاتا ہے, وین دا پروفیشنلز آر آن بورڈ, وین دا ایکسپرٹس آر ان, درمیان میں یا کسی وقت ان سے اگر رپورٹ لے لی جائے, دے آر جنرلی ناٹ ریڈی فار اٹ. ڈیورنگ مائی لاسٹ 15 year ایکسپیرئنس ان پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ, میں نے تو اسی چیز کو آبزرو کیا ہے کہ a lot of good professionals who are very good in their field and areas, when they are asked about the reporting, when they are asked to come and explain what's going on, they feel it extra fatigue work. As a project manager, I want to warn you, it's not extra fatigue work. If you don't maintain a good status about the meeting and reporting and presentations, then you might be caught in a surprise situation. تو جو بھی آپ کی ٹیم ہے ان کو شروع سے ہی آپ کو پہلے سے جو ہے بتانا ہوگا کہ ڈیورنگ کورس آف پروجیکٹ ڈیولپمنٹ دیر آر سرٹن مینڈیٹری milestone and task. There are certain events which needs to be reported. They have to be reported in a predefined format. اور ان کو بار بار آپ کو اپنے پروفیشنلس کو, ٹیمز کو, مینیجرس کو, سب مینیجرس کو یاد دلانا ہوگا کہ رپورٹنگ از اے ناٹ اے فٹیگ. رپورٹنگ از ون آف دا موسٹ امپارٹینٹ ایلیمنٹ ڈیورنگ پروجیکٹ ایگزیکیوشن. تو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہوگا there should not be very frequent meetings. Report format should not be very complex in nature. آپ کو تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پروجیکٹس میں جو ٹاسک لسٹ آپ نے ڈیفائن کی تھی, جو ایونٹ آف سیکوینس آپ نے ڈیفائن کیے تھے, اور پروجیکٹ کے دوران میں اگر آپ نے پروگرس چیک کرنے کے لیے, ٹریک کرنے کے لیے کوئی مائل سٹونز ہیں, تو وین دا ٹائم کمز ٹو سی whether that particular milestone has been achieved or not, تو آپ کی رپورٹنگ, آپ کی میٹنگ, پریزنٹیشن اس کے مطابق ارینج ہونی چاہیے. ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگرچہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ رپورٹنگ از ناٹ اے فٹیگ ایکسٹرا تھنگ, اٹ کاسٹ ایکسٹرا آف کورس.
اگر آپ نے میٹنگ اسکیجول فریکوینٹ رکھا ہے اور پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے بیکاز آف دا سینسٹیوٹی, then you have to probably add extra cost to get all that feedback. Milestones should be defined in a professional way. Unrealistic, vague, weak, elementary milestone will not help you. Let the progress be forwarded. Let something be developed which can be gauged as a progress milestone. تو اس چیز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اس کی پروگرس کو ٹریک کرنا ہے. ریویوز آر جنرلی ڈفرینٹ فرام میٹنگز اینڈ پریزنٹیشنز, اور ریویوز آر ناٹ ڈن فریکوینٹلی. میٹنگز تو فریکوینٹلی ہو سکتی ہیں, پریزنٹیشن پیریڈیکلی ہو سکتی ہیں. ریویوز کین اونلی بی ڈن ایٹ اپروپریٹ اسٹیج ویئر یو فیل دیٹ sufficient quantifiable work has been done. Now is the time, let's see where do we stand from cost point of view, from time point of view, and from qualitative measures point of view. And sometimes reviews are done after completion of either one phase or the multiple phase or in the middle of that software development cycles around. تو ریویو کب ہونا چاہیے, کس چیز کا ہونا چاہیے, ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو اس کا دھیان کرنا ہوگا, اس کو تیار کرنا ہوگا. بجٹری رپورٹس. If time is important, cost is equally important. As a project manager, you must be cautious. Whatever progress is going on, are we within the budget or do we require something extra? تو یہ جو بجٹری رپورٹس ہیں, ڈپینڈنگ اپان دا پروجیکٹس ریکوائرمنٹ کمپلیکسٹیز, آپ کو ان رپورٹس کا سائیکل فارمیٹ ڈیفائن کرنا ہوگا اور اس کو پراپرلی چیک کرنا ہوگا. بجٹ رپورٹ میں جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ when things are reported in a financial form, in financial way, there is a lot of misconceptions, ambiguities, a lot of things are mixed together. So آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر, if you are a good professional project manager, you must define a format. In which format you want report to be generated to get the physical progress as well as financial progress. تو فارمیٹ کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. ادروائز سمپلی گیونگ ون لائن اسٹیٹمنٹ آف ایکس ملین روپیز اسپینڈنگ may not help you. تو بجٹری رپورٹس کب ہونی چاہیے اور اس کی فارمیٹس کیا ہونی چاہیے, یہ آپ کو جو ہے نا ٹریکنگ میں اس کا دھیان رکھنا ہے. اینڈ آف کورس دا لاسٹ تھنگ از وچ وی کال اٹ مینجمنٹ بائی واکنگ اراؤنڈ. دیٹ ڈزنٹ مین یو آر فزیکلی واکنگ اراؤنڈ. ڈفرینٹ رپورٹس آ رہی ہیں, پریزنٹیشن ہوئی تھی, مائل سٹون آپ کے سامنے ہے, کچھ رپورٹس آپ کو الیکٹرانک فارم میں مل گئی, کچھ رپورٹس آپ نے فزیکل فارم میں, پیپر فارم میں لے لیں. اینڈ سم ٹائمز یو آر واکنگ اراؤنڈ لوکنگ ایٹ دا اسکرین, گیٹنگ دا اپڈیٹ اسٹیٹس electronically or physically. The idea is, as a project manager, you must be felt around among the different team members. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈفرینٹ فیزز کا ذکر کیا تھا, کور فیزز. دیر کوڈ بی 7 اور دیز کوڈ بی مور. Your presence as a project manager must be felt during each phase around, regardless of the fact whether these phases are sequential in nature or they are being done simultaneously. تو آپ کو اس کو ٹریک ڈاؤن کرنا ہے. Your presence means there could be a mechanism to get the feedback about project activities. How you do it as an individual, or you induct a few more people who generates reports for you, or you develop an electronic system so that sitting in front of your screen you can check and gauge their reports around. تو یہ تو تھے مینجمنٹ لیول میں جو آپ کو پروجیکٹ ٹریکنگ کے بارے میں ان چیز کا خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے. سیکنڈ کمز دا ٹیکنیکل لیول. ٹیکنیکل لیول میں بنیادی طور پہ ٹیکنیکل آڈٹس ہیں, ریویوز ہیں, اینڈ دا کوالٹی گیٹس ہیں. کوالٹی گیٹ سے مراد یہ ہے, who will determine the quality? There are certain standards. Which standard you want to focus on so that you are ensuring that at least this standard must be met. تو یہ آپ کو اس کے ٹیکنیکل آڈٹ ریویو اور کوالٹی گیٹس کے طور پہ اس کو چیک کرنا ہے. ٹریکنگ کے سلسلے میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو ایک پرابلم پیش آ سکتی ہے, اینڈ دیٹ از دا ویزیبلٹی. اگر پروجیکٹ بہت کمپلیکس ہے, a lot of inputs are
inducted into that project, then it becomes very difficult to see where we do stand. Example کے طور پہ let's say we have a 2-year project. کسی ایک کارپوریشن یا آرگنائزیشن نے آپ کو کوئی مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے دیا. That organization might have X number of different departments and you have to generate Y number of different reports and modules. اب ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ یہ انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ پروجیکٹ از ویری کمپلیکیٹڈ ان نیچر، ایسا نہ ہو کہ بائی دی اینڈ آف پروجیکٹ لائف سائیکل آپ کو پتہ چلے کہ کچھ ماڈیول تو رہ گئے یا ان کی فارمیٹ کمپیٹیبل نہیں، اور دا کوالٹی آف دا تھنگس پروڈیوسڈ از ناٹ میچنگ اراؤنڈ. تو آپ انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیورنگ دیٹ 2-year لائف سائیکل یو وانٹ ٹو بی رپورٹڈ in such a way that whenever you want to check where do we stand, it should give you the visibility. You can see on the screen a diagram which gives you 4 distinct examples of project visibility, progress visibility. Ideal project progress visibility is a straight line around. There is nothing hiding you. You can see whatever is going on. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو فیزز ڈیولپ کیے تھے، جو مائل سٹون آپ نے سیٹ کیے تھے، جو ان پٹ آپ نے ڈیفائن کی اور امپلائی کی، یو آر ریگولرلی گیٹنگ دا رپورٹس اباؤٹ دیئر ورکنگ ایز ویل ایز اباؤٹ دیئر مڈ لیول، فائنل اور انیشیل لیول پروگرس. سیکنڈ از ایفیشینٹ پروجیکٹ ویزیبلٹی. آپ کو جو اسکرین پہ آپ نظر آ رہی ہے، یو کین سی اے فیو بلاکس. کچھ چیزیں تو آپ کو کلیئر ہیں، دیر آر سرٹن تھنگ وچ یو کانٹ سی اٹ اراؤنڈ. As a software engineer, now you can imagine what it could be. There could be a development of a software module to be used in another phases. So, team is waiting for development of that subroutine or the modules. Who is developing, how is being developed, nobody is bothering about, but they want the end product of that activity. تو یہ وہ ہے جو اگر اس حد تک بھی مائل سٹون کی حد تک، ٹارگٹ کی حد تک، ڈلیوریبل کی حد تک آپ کی ٹریکنگ صحیح ہے تو دیٹس اوکے. دیٹس وی کال اٹ ایفیشینٹ پروجیکٹ ویزیبلٹی. یو آر ناٹ گیٹنگ اینی سرپرائزز. تھرڈ از دا ویل رن واٹر فال پروجیکٹ ویزیبلٹی. دیر آر بگ بلاکس اراؤنڈ. بٹوین دیز بلاکس یو کین سی سم آف دا تھنگس. یہ پرابیبلی ایسی اسٹیج ہے جہاں پہ ایک ٹیم کو ایک ٹاسک دیا گیا، ایک ڈیڈ لائن دی گئی، پیرامیٹر ڈیفائن کر دیے، ٹاسک مائل اسٹونز آر ویل ڈیفائنڈ، اینڈ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو آر کوائٹ سیٹسفائڈ اینڈ کانفیڈینٹ دیٹ دس گروپ آف پروفیشنل از کوائٹ ایکسپیرئنسڈ اینڈ کمپیٹنٹ اینڈ دے ول ڈیلیور دا تھنگز بیکاز آف دیئر ٹریک ریکارڈ. So you are not bothering about what's going on inside that. As long as these milestone or targets are being developed and delivered and reported, تو اس میں بھی آپ کو جو ہے نا اس میں وری کی ضرورت نہیں ہے. But you can be also facing a problem where there's a long wait to see whether the project is on track or not. یہ جو انٹرولز ہیں، لانگر انٹرولز، اور the reporting being submitted without giving you the end results. یہاں پہ کانفیڈینس، ٹیم کا کانفیڈینس، کلیئرٹی آف دا اسائنمنٹ، جاب ڈسکرپشن، TORs, well-defined TORs needs to be developed and checked by the project manager. And the worst scenario could be you can't see anything from beginning, you are just waiting for the end result. That will be the worst thing, you should avoid that. اب ہم آتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ پہ. ایز اے پروجیکٹ مینیجر جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، پلاننگ از دا موسٹ امپارٹنٹ. پہلے ماڈیول میں ہم نے پلاننگ کنسیپٹس ڈیفائن کیے تھے. آئی وانٹ ٹو emphasize right now again. If you have a good planning, then chance of getting the project success, achieving a project success is better. Unfortunately, if the project execution is planned poorly, then the chances of failure are great and you can't afford that. 4 important
فیکٹر آپ کو جو ہے نا ذہن میں رکھنے ہیں ایز اے پروجیکٹ مینیجر, جسٹ ٹو اوائڈ دیٹ. پور پلاننگ شوڈ ناٹ بی allowed by inexperienced management. What is that? Right from the top slot of project manager, go down to the sub-managers, assistants, supervisors, and all those people who are responsible to generate any activity or a deliverables, who have been given a task along with the team and inputs to generate some intermediate or the final product. Those must be experienced, qualified, competent, and dedicated. Inexperienced management generally leads towards failures of the projects, or inexperienced management leads towards exceeding the cost, exceeding the time, and misutilization of the resources inducted on that project around. تو پہلا تو یہ ہے کہ ٹیم جو ہے, ٹیم کو ایکسپیرئنس اور کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. دیٹ شوڈ بی یور فرسٹ پلاننگ اسٹریٹجی. سیکنڈ از ان افیکٹو چینج کنٹرول. چینج کنٹرول ہے کیا؟ جب آپ ایک پروجیکٹ ڈیولپمنٹ سائیکل میں شروع ہو جاتے ہیں, ان دا middle there could be a possibility that you want to change the predefined module, technique, procedures, or you want to induct some new concepts around. What to do? آپ کا جو اوور آل ایگزیکیوشن پلان ہے اس میں اتنا کوشچن اور پروویژن ہونی چاہیے کہ ویئر ایور دیر از اے نیڈ ٹو چینج دا ٹیکنالوجی, پروسیجر اور دا اینی ٹیکنیک, یور سسٹم مسٹ ایکسپٹ اٹ, اپڈیٹ اٹ, اینڈ ایلیمنیٹ دا انوانٹیڈ تھنگس ویچ آر افیکٹنگ دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی. تو اس کے لیے ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو ایک افیکٹو چینج کنٹرول میکانزم ڈیولپ کرنا ہوگا. And in order to implement these things, you have to have a very good tracking record. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ پروگرس ویزیبلٹی جو ہے وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ افیکٹو چینج کنٹرول سسٹم کو جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں. پہلے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, پھر اس کو جو ہے نا امپلائی کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. If you don't have a good change control mechanism, it will be considered again a poor planning show. Third is the political or vested group interest and their pressures. دیکھیں جہاں کہیں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال آتا ہے تو ایک ٹریڈ آف ہوتی ہے بٹوین دا ایگزسٹنگ سیٹ اپ اینڈ دا نیو ماڈرن پروپوز سسٹم اراؤنڈ. اور سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والی چیز ہے مین پاور, ہیومن بینگس. So these people, whether they are at the management level or the middle level or at a lower level around, they resist the change. They create a lot of pressures. And sometimes they even go to that extent that all the good products which have been developed as a result of software development project, they try to create a hindrance not to get it implemented professionally around. تو آپ کے پلاننگ, ریممبر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈپلائمنٹ, مائگریشن, ٹیسٹنگ. یہاں پہ آپ کو اب ایک افیکٹو ٹول کے طور پہ ایک پلان جو ہے نا ڈیولپ کرنا ہوگا کہ بیفور مائگریٹنگ فرام اولڈ سسٹم ٹو دا نیو سسٹم اور وین کسٹمائزیشن از بینگ ڈن, آپ اس سے پہلے جو آپ کا یوزر ہے, جو کلائنٹ ہے, اس کا فیڈ بیک لے لیں. اور ریممبر بہت پہلے شروع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سافٹ ویئر پروجیکٹس جو ہوتے ہیں دے مسٹ گیو سم سارٹ آف ویلیو ایڈیشن. تو ظاہر ہے یہ بھی پروڈکٹ اگر ہوگی اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہوگی, وہ ویلیو ایڈیشن دیٹ مسٹ بی پاسڈ آن, مسٹ بی انڈرسٹوڈ بائی دا یوزرز اراؤنڈ. تو آپ کی جو پلاننگ اسٹریٹجی ہے ٹو ڈیولپ دا پروجیکٹ اینڈ دین امپلیمنٹ دا پروجیکٹ, تو ان پریشر گروپس کو, جو پولیٹیکل سچویشن ود ان دا آرگنائزیشن ہوتی ہے, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یو مسٹ be having a mechanism around. Sometimes a good project also fails, اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ڈپلائی کر رہے ہیں, جب آپ مائگریشن اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں, تو اس کو آپ کو ٹیکل کرنا ہے. اینڈ دا لاسٹلی, ڈونٹ گیو unrealistic deadlines, کہ چونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا یا ریسورسز, فائنینشیل ریسورسز ڈرائی ہو گئے,
یا ڈیزائرڈ ٹیکنالوجی از ویری not only expensive but it's unreachable, let's try to do in this way and that way. ایسا نہیں ہو سکتا. I want to recall that definition again. پروجیکٹ سافٹ ویئر پروجیکٹ جو پروڈکٹ ہے اس میں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ سافٹ ویئر پروڈکٹس جو ہوتے ہیں دے آر سینسٹیو ان نیچر, اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ دیر از نو سسٹم آف کیلیبریشن, وی ڈونٹ ہیو اینی ٹولس جو شروع میں ہی ہمیں کنفرم کر دے کہ وٹ ایور پروڈکٹ از بینگ ڈیلیورڈ اٹ از گوئنگ ٹو ورک دا وے وی ہیو پلانڈ اراؤنڈ. تو یہ آپ کو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. دیر شوڈ ناٹ بی اینی انریئلسٹک milestones or the deadlines or any other task around. So as a project manager, you should avoid employing the inexperienced management, adapting ineffective change control, subdue to political or vested group pressures, and having unrealistic schedules. Rather, you must be reverse to that and improve and avoid these things around. اب ہم آتے ہیں ان بیسک کنسیپٹ کو سمجھنے کے بعد جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹل میں کنسیپٹ ہے پہلا, دیٹ از اے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ فریم ورک. جو بھی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جاتا ہے دیٹ از بینگ ڈیولپڈ ان این انوائرمنٹ. دس انوائرمنٹ وی نو کنسیڈرنگ ایز اے فریم ورک وٹ اٹ انکلوڈس. نمبر 1, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ دا پروجیکٹ از اے سنکرونائزڈ ایونٹ ہیونگ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ہارمونی بٹوین ڈفرینٹ پارٹیسپینٹس. وچ پارٹیسپینٹس؟ آپ کا کلائنٹ, یوزر, یور ٹیم, یور مینجمنٹ ٹیم, یور پروفیشنل ٹیمس. ان تمام کی ہارمونی ہونی بہت ضروری ہے, اور ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو ہارمونائز آل دیز تھنگز اراؤنڈ. آل دا انپٹ شوڈ بی میڈ اویلیبل ان اے ٹائملی فیشن in a best way possible around. Then comes the participants are equipped with essential skills. اگر آپ نے ٹیم کو انگیج کر لی, ہائر کر لی, make sure that they have been properly trained through any mechanism which you feel important. So proper training and proper skill learning technique that must be passed on to the team that is employed to develop any software project. Their cooperation, a good planning, and a better and best communication among all these team members is equally important. Then is you have to, if you want to make the project success, your communication, your planning, and harmony among all these inputs and needs to be well checked. And lastly, you must understand the software projects and what is the overall objective. اگر آپ کو آبجیکٹو ذہن میں ہے, شروع میں ہم نے سافٹ ویئر کنسیپٹ کی بات کی تھی, اسکوپ کی ہم نے بات کی تھی, گولس آبجیکٹوس کی بات کی تھی. آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس کا خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے. پروڈکٹ کمز لیٹر, بٹ یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ جو پروجیکٹ, سروس, یوٹیلیٹی اور آپشن جو کچھ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اس سافٹ ویئر انوائرمنٹ میں, اس فریم ورک میں, ویئر ڈز اٹ فٹ ان. تو یہ آپ کو جو ہے نا اس کو سمجھنا ضروری ہے. اینڈ مور امپارٹینٹ, ناٹ اونلی دا انوائرمنٹ, ناٹ اونلی دا آرگنائزیشن نیڈس ٹو بی چیک تھارولی, دا انوائرمنٹ انڈر وچ دس سافٹ ویئر پروجیکٹ از گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ, اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. تو یہ وہ سافٹ ویئر پروجیکٹ فریم ورک کے سلسلے میں جو ہے ہم نے یہ 4 پوائنٹ ڈسکس کیے. اب نیکسٹ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ as a matter of fact, it further requires another understanding of larger framework of software project management. There could be a possibility کہ جو کلائنٹ نے آپ سے ایک سیٹ یا سب سیٹ ڈیمانڈ کیا ہو. Let's talk about management information system. Sometimes client asks for financial management information system only, or they might ask inventory control system, or they might ask personnel management information system. These could be combinedly called to generate an integrated software management system, or they may be called in different phases. تو آپ کو جس بھی آرگنائزیشن کے لیے پروجیکٹ ڈیولپ کرنا ہے آپ اس کے اوور آل انوائرمنٹ کو جو ہے نا خاص طور پہ دیکھ لیں,
اور یہ بھی دیکھ لیں کہ دا فیوچر پراسپیکٹس ٹو ایکسپینڈ دس پروجیکٹ ایکٹیویٹی وہ کیا ہے, سو دیٹ یو کین بیٹر پلان ان دا بگننگ. وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی ریکوائرمنٹ انالیسس, یہ لارجر فریم ورک جو ہے سافٹ ویئر کا, دیٹ گیوز یو این آئیڈیا کہ لارجر فریم ورک میں آپ کہاں اس کو جو ہے نا فٹ ان کریں گے. اس کے علاوہ سافٹ ویئر پروجیکٹ فریم ورک میں جو اور امپارٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ چاہے ٹریڈیشنل پروجیکٹ ہو یا سافٹ ویئر پروجیکٹس ہو, دیر آر سرٹن تھنگ وچ آر کامن. میتھڈالوجی کوڈ بھی کامن, ٹیکنیکس کوڈ بھی کامن, اینڈ سرٹن پروسیس مائٹ بی دا سیم جو دونوں پروجیکٹس میں آتے ہیں, کامن پروجیکٹ ہو یا سافٹ ویئر. بٹ ایک ڈفرینس جو ہے نا وہ بہت ہے اس میں کہ ان آرڈر ٹو مینیج سافٹ ویئر پروجیکٹ it requires a very distinct approach. You can't simply just replicate the instructions. You can't simply replicate other formulas or techniques which generally are done in a normal project management tool. Software project management میں آپ کو depending upon the technical requirement you have to be very distinct. ساتھ ہی ساتھ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو ٹریکنگ ٹیکنیک ہے that is different from the general project management. Now we move to the another concept, یہ آپ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہوں گے سافٹ ویئر انجینئرنگ کورس کے سلسلے میں, that is the SDLC, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکلس. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور فیزز کو آپ کمبائن کرتے ہیں. فرسٹ آف آل کوئی بھی پروجیکٹس ہو آپ ان کو ڈفرینٹ کور فیز ایریاز میں جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں. ہر فیز کا آپ ڈیلیوریبل جو ہے وہ پریڈکٹ کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان تمام کو کمبائن کر کے ایک لائف سائیکل جو ہے آپ بناتے ہیں. اس کے اوپر ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے بیکاز آئی نو دیٹ یو آر آلریڈی فیملیئر ود دا SDLC, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو اے ریفریشر ٹو دیٹ اراؤنڈ. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اب آپ ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جو ہے نا پریپیئر کر چکے ہیں, اور ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس لائف سائیکل کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو آپ مینیج کر رہے ہیں. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو مینیج دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ناؤ. ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ ایک بات کو پہلے سمجھ لیں کہ فیزز جو ہیں, وائی وی جنریٹ دا فیزز. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سافٹ ویئر پروجیکٹ کی کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے, دیر آر لاٹ آف ایکٹیویٹیز are involved. Different people, teams, individual or in a group are involved to develop a software product. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ریلیٹڈ لاجیکل کمپوننٹس ہوتے ہیں سافٹ ویئر پروجیکٹ کے, ان کے لیے اسپیشلائزڈ اسکیل ٹیم جو ہے ان کو وہ ٹاسک جو اسائن کیا جاتا ہے. ایز ملٹیپل ایکٹیویٹیز آر بینگ ڈن سائملٹینیسلی, اٹ بیکمس practically mandatory to categorize these activities, to organize different groups, and then integrate all these product generated from these groups to give you the final product under that software project. تو یہ phases کا کنسیپٹ بنیادی طور پہ اس لیے آتا ہے کہ چونکہ اس میں ڈفرینٹ اسکل سیٹ انوالو ہوتا ہے, ناٹ اونلی دیز, پلس different tasks are going to be achieved, different sub products or the products are going to develop simultaneously because of the time constraint. ٹیکنالوجی پروجیکٹ میں ٹائم کے ساتھ کمپٹیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ریمبر, فار آل دا ٹیکنالوجی پروجیکٹس اینڈ پرٹیکولرلی دا سافٹ ویئر کنٹرولڈ پروجیکٹ, اٹس دا ٹائم فیکٹر وچ یو ہیو ٹو بیٹ. اگر آپ نے ایک اچھی پروڈکٹ تیار کر لی لیکن اس کے لیے آپ نے ایکسٹرا ٹائم لے لیا, دا چانسز آر یور گڈ یوزفل پروڈکٹ میں فیل ٹو ڈیلیور بیکاز آف دا ٹائم لیگ. تو آپ کو سب سے زیادہ جو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے وہ ٹائم فیکٹر کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. دیٹ از وائی دا ڈفرینٹ لاجیکلی گروپڈ ایکٹیویٹیز آر ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ فیزز اراؤنڈ. اینڈ سیکنڈلی, جب ہم ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ایز اے پروجیکٹ مینیجر, we got another tracking tool. It helps the project manager to manage different complex situations and just tackle the uncertainties if
any creeps into that software development phase. So the phases are not just by a theoretical aspect, it's a practical aspect, and it's one of the very useful tracking tool for the project manager. تو اس میں اب ہم آتے ہیں SDLC کے جو ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دوز ڈفرینٹ ماڈلز جو ہم جنرلی ڈفرینٹ کیٹیگریز آف سافٹ ویئر پروجیکٹس اور پروڈکٹس میں جو ہے آبزرو کرتے ہیں. پہلا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہیو ڈفرینٹ ویز آف اسیسنگ اینڈ ارینجنگ اے فیز ان اے پروجیکٹ, جو دے may call it a process models, which defines how a software life cycle actually works. The same product can be developed in a different way by a second organization. A similar kind of software product can be developed by a different skill set people around. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کسی بھی ایک سافٹ ویئر پروجیکٹ کو اس کے لائف سائیکل کو کیسے پریپیئر کرتی ہے. پہلا فرسٹ اسٹیپ جو ہے, اب یہ لائف سائیکل کے کریکٹرسٹکس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ دا کاسٹ اینڈ ایفرٹ آر اسمال ان دا بگننگ. جنرلی جب بھی کوئی سافٹ ویئر پروجیکٹ شروع ہوتا ہے, کیونکہ ٹیم بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے, انیشیل سرویز, فیزیبلٹیز اینڈ سم سلو پیس ورک از گوئنگ آن, اینڈ مور امپارٹینٹلی سافٹ ویئر پروجیکٹس میں انیشیل فیزز پہ جو ٹولس, ٹیکنیکس, پروسیجر اپلائی کرنے ہوتے ہیں اس کی ویلیڈیشن ہوتی ہے, اور ایز اے ایکسپرٹ پیپل ٹرائی ٹو گیٹ دا بیسٹ اویلیبل ٹول سو دیٹ دے ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل اراؤنڈ. ساتھ ہی کچھ لیسن لرنڈ ہوتے ہیں ایز اے گڈ پروجیکٹ مینیجر اور اے پروفیشنل ایکسپرٹ. ایک ٹریک ہسٹری جو ہے وہ ڈفرینٹ سملر پروجیکٹس کی جاننا بہت ضروری ہوتی ہے پاسبل. تو یہ تمام اسٹڈیز کا جو حصہ ہوتا ہے اور جو انیشیل فیزز ہوتی ہے, یہاں پہ جو ایکسپینس ہے, دا کاسٹ فیکٹر, یہ سلو ہوتا ہے. تو اسی دوران میں چونکہ انیشیل اسٹیج پہ ڈپینڈنگ اپان دا ماڈل, ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈسکس کریں گے کہ ہم کون سا ماڈل اپلائی کر رہے ہیں, تو یہ بھی چانس ہوتا ہے کہ اف یو آر ناٹ شیور اباؤٹ دا یوزر ریکوائرمنٹ دین اٹس مینڈیٹری فار یو ٹو گیو اے لٹمس ٹیسٹ. آپ ایک پروٹوٹائپ بناتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, یوزر کے سامنے پیش کرتے ہیں, یا جو بھی کمپیٹنٹ فورم ہے وہاں پہ اس کی ٹیکنیکل ڈسکشن, لاجیکل ڈسکشن کے لیے پریزنٹ کرتے ہیں, اینڈ وین اٹس فاؤنڈ سوٹیبل دین یو موو فارورڈ. تو اس اسٹیج پہ بھی چونکہ بیک اینڈ فورتھ طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس میں کاسٹ فیکٹر جو ہے بنیادی طور پہ کم ہوتا ہے. بٹ ایز دا پروسیس گوز آن, ونس ایوری تھنگ از فائنلائز, تب یہ ایکسپینس یا کاسٹ فیکٹر جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ کا جو پروسیس ماڈل ہے دیٹ شوڈ اکوموڈیٹ دا ریکوائرمنٹ آف دا فائنینسز ایز پر پروجیکٹ نیڈس. سیکنڈلی, شروع میں جو ایکسٹرنل اینٹیز ہیں, وٹ آر دوز؟ دا آرگنائزیشن ایز ویل ایز دا کسٹمر. دے پلے ویری امپارٹینٹ رول اینڈ دے افیکٹ دا ریکوائرمنٹ. ریکوائرمنٹ انالیسز میں ڈفرینٹ کنسیپٹ, ڈفرینٹ ڈیمانڈس, ڈفرینٹ کائنڈ آف آرگومنٹس آر پلیسڈ. تو وہاں پہ انیشلی ان دا بگننگ جو ریکوائرمنٹ انالیسز پارٹ ہے, وہاں پہ دوز ایکسٹرنل اینٹیز دے گریٹلی افیکٹ. اب ایز اے پروجیکٹ مینیجر ہاؤ اٹ افیکٹس یو؟ ایز اے پروجیکٹ مینیجر ناؤ اٹ بیکمز یور ریسپانسبلٹی whether to accept their demand, additional requirement or the new thing being asked for. تو وہ آپ کی now recall the software project. سافٹ ویئر پروجیکٹ کا ایک اپنا اسکوپ ہے, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. ایز اے پروجیکٹ مینیجر ناؤ اٹ بیکمز یور پروفیشنل ریسپانسبلٹی ٹو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ دوز ڈیمانڈز اراؤنڈ. تو یہ ایکسٹرنل اینٹیز کا جو پریشرز ہوتا ہے یا ان کی جو جینوئن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کو آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے اور اس کو ٹیکل کرنا ہے پراپرلی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر پروجیکٹ کی کمپلیکسٹیز ایسی ہے کہ اٹس اے نیو کائنڈ آف تھنگز اراؤنڈ اینڈ اٹس اے بگر ان سائز اینڈ کمپلیکس ان نیچر, تو اس میں انسرٹنٹی فیکٹر جو ہے وہ ہائیسٹ ہوتا ہے شروع میں, جو بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہوتا ہے. اس میں اپروچ ڈیولپر ہوں, سپروائزرز ہوں یا پروجیکٹ مینیجرز ہوں, دے اڈیپٹ اے کامن اپروچ. لیٹس سی وین دا ٹائم کمز. اٹس ناٹ بیکاز دے آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ دا سچویشن. وہ یہ کہتے ہیں کہ انیشیل فیز میں جب ایک پروٹوٹائپ بن گئی تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, لیٹر اسٹیج پہ جا کے پھر ہم اس کو
ٹیکل کریں گے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو کین جسٹ پلے اے کائنڈ آف گیمبل اراؤنڈ. You defer some of the things for which you are not sure now, but at least you must have a track record and you must have a risk factor considered when the time comes to tackle that kind of situation. تو یہ uncertainty کا فیکٹر جو ہے کسی بھی جو لائف سائیکل ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز ہے اس کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو گیج کرنا ہے اور اس کو خاص طور پہ چیک کرنا ہے کہ where does it stand. تو ان فیکٹرز کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ کو ایک جو امپارٹینٹ پریکٹیکل اسپیکٹ آتا ہے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کا وہ یہ ہے کہ وچ پروسیس ماڈل شوڈ بی اڈاپٹیڈ. اس میں ہم 4 ماڈلس کو یہاں پہ ریفر کریں گے. آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو اے ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن اونلی بیکاز یو ہیو آلریڈی کورڈ دیز تھنگز اراؤنڈ. سم اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر پروسیس ماڈل میں پہلا تو بڑا کامن ہے. آلموسٹ ایوری پروجیکٹ مینیجر would like to go with it if it doesn't hurt the project overall development plan, and that is the waterfall model. ہم نے پہلے کور فیزز کی بات کی تھی. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آر گروپ ٹوگیدر, دے پٹ ان اے سیکوینس کہ پہلے یہ فیز 1 ہو جائے گا, پھر فیز 2 ہوگا, فیز 3 ہوگا, فیز 4 ہوگا. وہ جو ہم نے ایک لاجیکل سیکوینس پہلے دیا تھا 7 فیزز کا, دیز آر لینئر ان نیچر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے ایک فیز کمپلیٹ ہوگا تو دوسرا فیز سٹارٹ ہوگا, سیکنڈ کمپلیٹ ہوگا تو تھرڈ فیز سٹارٹ ہوگا. دا ڈیپینڈنس آف دا تھرڈ فیز از آن فیز 2 اینڈ دا ڈیلیوریبل آف دا فیز 2 ول بی یوزڈ بائی فیز 3 اینڈ آن ورڈ. تو یہ تو ہے واٹر فال ماڈل اسٹینڈرڈ یونٹ اراؤنڈ. دا سیکنڈ از پروٹوٹائپنگ ماڈل. وٹ ڈز اٹ مین؟ ان موسٹ آف دا سچویشن things are not clear or some experimentation is required or the new idea is going to be incorporated to develop that software product. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے, some iterative process are involved into that process modeling. ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, اس ایکٹیویٹی کو ٹیسٹ کیا جائے گا, اس ایکٹیویٹی کا ریزلٹ ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں یوزر فیڈ بیک لیا جائے گا, کلائنٹ کی اوپینین لی جائے گی, پروفیشنل کی کامنٹس جو ہے نا لیے جائیں گے, اور ایز اے ریزلٹ آف دیئر فیڈ بیک دین نیکسٹ اسٹیپ اور نیکسٹ ایکٹیویٹی از ڈن اٹ اراؤنڈ. تو دس از دا آئٹریٹو کائنڈ آف پروسیس وچ از یوزڈ ٹو ڈیولپ اینی سافٹ ویئر ایکٹیویٹی. تھرڈ جو ہے دیٹ از اے انکریمنٹل ماڈل. انکریمنٹل ماڈل از بیسیکلی این ایولیوشنری ماڈل اینڈ اٹ کمبائنز واٹر فال ماڈل جو سیکوینس میں چل رہا ہے اینڈ دا آئٹریٹو نیچر آف دا ماڈل جس میں ہم بیک اینڈ فورتھ ان پٹس کو ریزلٹس کو چیک کرتے ہیں, امپلائی کرتے ہیں, ان دونوں کو کمبائن کرتے ہیں ان سچ اے وے دین دیر ول بی سم ڈسٹنکٹ پھیزز ان دا لائف سائیکل ویئر پریکٹیکلی ون فیز ہیز ٹو بی completed. Within that phase some iterative process is going on, but that phase must deliver some deliverable which is a distinct in nature around. تو پھر اس کو نیکسٹ فیز میں یوز کرتے ہیں, پھر تھرڈ بھی یوز کرتے ہیں. اب انکریمنٹل ماڈل بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ از ڈیولپڈ ان بلڈس. دیر آر سرٹن conceptually blocks which are required to be developed in that model. تو ان بلڈس کو یا یوں کہہ لیں کہ ہم نے کوئی ٹاسک, مائل اسٹون, ٹارگیٹ اور سم سارٹ آف اسپیسیفائڈ پروڈکٹ از گوئنگ ٹو بی جنریٹیڈ انڈر دیٹ ماڈل اراؤنڈ. تو اس بلڈ کو جو کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ انٹائر ڈیولپمنٹ سائیکل از planned for a specific number of logical builds and then each having a specific set of features. یہ لاجیکل بٹس کو کمبائن کرتے ہیں اور پھر وہ ماڈل جو ہے نا فردر پروسیڈ کرتا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے. لاسٹ از دا اسپائرل ماڈل, another evolutionary life cycle model that combines the linear natures of the waterfall model and the iterative nature of prototyping model. But the difference between this model and the previously mentioned model اس میں یہ ہے the project life cycle is divided into phases rather than into the builds. بلڈس میں تو جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ یونیک ان نیچر ہوگی. فیزز مائٹ انکلوڈ ملٹیپل بلڈس اراؤنڈ, تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو پروجیکٹ لائف سائیکل وین اٹس ڈیوائڈیڈ انٹو فیزز اینڈ ایچ فیز از ایگزیکیوٹیڈ
in all the iteration of the spiral models. ہم نے پہلے جو اسپائرل ماڈل کے ذکر کیا تھا. تو یہ وہ 4 جنرلی لائف سائیکل ماڈلس ہیں جو کہ کسی بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں پروجیکٹ مینیجر وڈ لائک ٹو implement the things on. But this is not the end of the world. As a professional project manager, you have to look for the new trends, new technologies around. یہاں پہ تو ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور فنڈامنٹل کے ریفرنس سے ان بیسک کنسیپٹس کو جو ہے نا ڈسکس کیا تھا. پریکٹیکلی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ول ڈیپینڈ اپان دا آرگنائزیشن اسٹرینتھ, دا انوائرمنٹ ویئر دس پروڈکٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیولپڈ, requirement of the users, satisfaction of the client, meeting the international standards, tackling the complexities which are challenged by developing that software model. ان تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو فیزز ڈیولپ کرنے ہوں گے, ڈیلیوریبل ڈیفائن کرنے ہوں گے, اور لائف سائیکل کو جو ہے نا سلیکٹ کرنا ہوگا. تو آج ہم نے اس سیشن میں سافٹ ویئر فنڈامنٹلس کے چند کنسیپٹس کو جو ہے نا ڈسکس کیا ہے. تو اب ٹائم آ گیا کہ ہم اس کو ریوائیو کریں اور اس کو کلوز آؤٹ کریں, پھر ہم باقی چیزیں نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے. آج کے جو مین کنسیپٹ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے, بنیادی طور پہ ہم نے کور ایریاز کی بات کی ہے. کور ایریاز کے علاوہ وی ہیو ٹاک اباؤٹ 4 ڈفرینٹ سافٹ ویئر ماڈلس. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ پروجیکٹ پروگرس ٹریکنگ, ویزیبلٹی آف دا پروجیکٹس وہ کیسی ہونی چاہیے. سافٹ ویئر پروجیکٹ فریم ورک کے اوپر ہم نے جو نا بات کی. اس سے پہلے ہم نے ڈفرینٹ جو فیزز تھے سافٹ ویئر پروجیکٹس کے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے, اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو جب ہم کلب ان کرتے ہیں تو ایک فیز بنا لیتے ہیں, فیز سے پھر ہم ڈیفائن کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈیلیوریبل, اور الٹیمیٹلی وی ڈیولپ اے لارجر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فریم ورک. وہاں سے پھر ہم ایوالو کرتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل, اور درمیان میں ان تمام چیزوں کو فٹ ان کرنے کے لیے پریکٹیکلی ہم نے 4 ماڈلس کو جو ہے نا یہاں پہ ریویو کیا تھا. ان کنسیپٹس کو لے کے ہم اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی جو پرابلمس کیا ہیں, اور جنرل کامن پرابلمس ان دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سائیکلز وہ کیا ہیں. یہ ہمارے نیکسٹ سیشن کے جو ہے نا مین ٹاپک ہوں گے. تو اب ہم اس ڈسکشن کو آج کنکلوڈ کرتے ہیں, اینڈ وی ول کنٹینیو with the software development fundamentals in the next session. Until then, goodbye. Allah Hafiz.